حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ نماز عصر کے بعد سجدے میں بارگاہ رب العزت کی حضور گڑ گڑا کر عرض کر رہے تھے، یا رب العالمین، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو علیم ہے، تو بصیر ہے، تجھے بخوبی علم ہے کہ میں تیری نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف وہی کرتا ہوں جو تو چاہتا ہے، مگر تیرے بندے آخر مجھ سے بدگمان کیوں ہیں؟ وہ مجھ پر طرح طرح کے الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ تیرے بندے مجھ سے اس لیے خفا ہیں کہ میں تیرے رازوں کو افشاں کرتا ہوں، حالانکہ تو ہی مجھے اس بات پر مجبور کرنے والا ہے کہ میں تیرے راز دنیا والوں پر ظاہر کر دوں۔ اے میرے مالک و خالق، تو میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو دلوں کے حال سے واقف و آشنا ہے، تو عالم الغیب اور علیم بالذات الصدور ہے، تو اپنے بندوں کی ہر کیفیت و طاقت اور استطاعت و ہمت سے آگاہ ہے۔ جب تجھے علم تھا کہ میں تیرے رازوں کے بوجھ کو نہیں سہار سکوں گا تو مجھے رازوں سے آشنا نہ کیا ہوتا۔ تو نے مجھ جیسے کمزور، ناتواں اور کم ہمت شخص پر ایسا بوجھ لادا ہے جسے میں اٹھا نہیں سکا، تیرے رازوں کو چھپا نہیں سکا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری کیا خطا ہے؟ کیا میں یہ سب کچھ تیری مرضی و منشا کے بغیر کرتا پھرتا ہوں؟ میں تو محض وہ بات کرتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ کیا میں تیرے حکم و منشا کے خلاف کچھ کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ پھر یہ تیرے بندے میرے خلاف کیوں ہیں؟ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت منصور حلاج کی گفتگو کو تحمل کے ساتھ سنا اور پھر اسی لمحے میں حضرت حسین بن منصور سے مخاطب ہو کر فرمایا، حسین ابن منصور، تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو کچھ تم زبان سے ادا کرتے پھر رہے ہو اور جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم یہ سب کچھ رب قادر و قدیر کی مرضی و منشا سے کر رہے ہو، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ تمہاری ان باتوں سے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ایک فساد برپا ہو جائے گا جس کی تمہیں بڑی بھاری سزا بھی مل سکتی ہے، اور مجھے تو یہ سوچ کر بھی خوف آتا ہے کہ کہیں تمہیں اپنے چند لفظوں کی بڑی بھاری قیمت نہ ادا کرنی پڑے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ میں نے تو تمہیں اپنی صحبت میں رہنے کے لیے محض یہ سوچ کر اجازت دی تھی کہ شاید تمہارے وجود میں شامل بے باکی ختم ہو جائے، تمہاری بے چینی کو قرار آ جائے، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہاری بے قراری مزید بڑھ گئی ہے۔ تمہیں سمجھانا اور نتائج سے خبردار کرنا میرا فرض تھا اور وہ میں نے ادا کر دیا۔ بات اس قدر آگے نکل چکی ہے کہ مجھے امید نہیں کہ تم میری نصیحت پر دھیان دو گے۔ اس لمحے حضرت حسین بن منصور مکمل خاموش رہے اور اپنے مرشد و مربی حضرت عمرو بن عثمان کی باتیں سن کر چپکے سے دور چلے گئے۔ تاہم آپ نے تہیہ کر لیا کہ اب آپ حضرت عثمان بن مکی کی صحبت میں نہیں رہیں گے، لیکن اس بات کا بھی آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ حضرت عمرو بن عثمان کے پاس جو نادر و نایاب مسودات ہیں انہیں بہر صورت حاصل کر کے رہیں گے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو آگ آپ کے دل میں لگی ہے وہ یقینی طور پر حضرت عمرو بن عثمان کے دل میں بھی لگی ہوگی، مگر وہ تو پرسکون ہیں جبکہ میں بے سکون و بے قرار ہوں، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ ان مسودات کو پڑھا جائے تاکہ بے سکونی و بے اطمینانی ختم ہو سکے۔ حضرت حسین بن منصور اس کوشش و کاوش اور سوچ و فکر میں تھے کہ حضرت عمرو بن عثمان کے نادر و نایاب مسودات حاصل کیے جائیں، اور خاص طور پر وہ قلمی مسودہ گنج نامہ حاصل کیا جائے جسے حضرت عمرو بن عثمان انتہائی خفیہ رکھتے تھے اور اس کی ازحد حفاظت کرتے تھے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں کا روپ دھار رہے تھے، مگر حضرت حسین بن منصور کو گنج نامہ کے حصول میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ تاہم آپ کی جد و جہد و جستجو پوری حدت و حرارت کے ساتھ جاری و ساری تھی۔ آپ موقع کی تلاش میں تھے، کوئی ایسی صورت نکلے جب حضرت عمرو بن عثمان مکی اپنے حجرے میں تشریف نہ رکھتے ہوں تو وہ اندر داخل ہو کر نادر و نایاب مسودات اٹھا کر اپنی راہ لیں۔ صرف یہی ترکیب تھی جو آپ کے ذہن میں بار بار گردش کرتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔
اور پھر ایک دن حضرت حسین بن منصور کو پتہ چلا کہ حضرت عمرو بن عثمان اپنے حجرے میں نہیں ہیں۔ آپ دوڑے ہوئے گئے۔ وہاں حضرت عمرو بن عثمان مکی کا ایک سادہ لوح مرید حجرے کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج نے اس مرید خاص سے پوچھا، میاں حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کہاں ہیں؟ میں ان سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ مرید خاص نے حضرت حسین بن منصور کی پریشانی اور عجلت دیکھ کر بتایا کہ مرشد تو حجرے میں تشریف نہیں رکھتے، وہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کی خاطر غسل خانے تشریف لے گئے ہیں، بس تھوڑی ہی دیر میں تشریف لے آئیں گے، آپ تھوڑا ٹھہر کر آئیں تو ملاقات ہو جائے گی۔ منصور بن حلاج نے مرید خاص سے انتہائی التجا آمیز لہجے میں کہا، آپ ایک ہمدرد انسان ہیں، دوسروں کے کام آنا بہت بڑے ثواب کا حامل ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میرے مرشد آج کل میری باتوں کی وجہ سے مجھ سے نالا و خفا ہیں۔ مجھے علم ہے کہ وہ مجھ سے ملنا پسند نہیں فرمائیں گے، لیکن میں ان سے شدید عقیدت و محبت رکھتا ہوں۔ ان کی ناراضی اور خفگی کی وجہ سے اب میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ یہاں سے کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ اب میں یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ مرشد کو سلام کرتا جاؤں۔ میرے پاس وقت کم ہے، تم اگر ایک احسان کر دو تو میں تا حیات تمہارا ممنون رہوں گا۔ یہاں سے جاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ اپنے پیر و مرشد کی جائے نماز کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کر لوں، ورنہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ خطا کار سے ملاقات نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی بدولت مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے تو میں ساری عمر آپ کو دعائیں دیتا رہوں گا۔ بس ایک دفعہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے حجرے کے اندر جانے کی اجازت دو، میں مرشد کی جائے نماز کو بوسہ دے کر ابھی آتا ہوں۔ آپ باہر ٹھہریے اور اگر مرشد دور سے آتے دکھائی دیں تو مجھے آواز دے دینا، میں باہر نکل آؤں گا اور یہاں سے کہیں دور کسی اور مقام پر چلا جاؤں گا۔ آپ کی کرم نوازی اور بندہ پروری ہوگی۔ حضرت حسین بن منصور اس بات کی خبر پا چکے تھے کہ حضرت عمرو بن عثمان مکی اپنا در نایاب گنج نامہ اپنی جائے نماز کے سجدے والی جگہ کے قریب کپڑے میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر مرید خاص نے حضرت حسین بن منصور کو حجرے کے اندر جانے کی اجازت دے دی اور خود انتہائی ہوشیاری کے ساتھ حجرے کے باہر پہرا دینے لگا۔ حضرت حسین بن منصور جلدی سے حجرے میں داخل ہوئے، دوڑ کر گنج نامہ اٹھایا اور تیزی کے ساتھ باہر آ گئے۔ گنج نامہ آپ نے بغل میں دبا رکھا تھا۔ مرید خاص کو کسی قسم کا شک نہ ہوا کیونکہ آپ نے انتہائی عجلت میں سارا کام کر لیا تھا۔ مرید خاص کو یقین ہو گیا کہ آپ نے واقعی مرشد کی جائے نماز کو بوسہ دیا ہے اور فوری طور پر واپس آ گئے ہیں، اس لیے وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ کھڑا رہا۔ جب آپ نے اسی لمحے وہ مقام چھوڑ دیا اور حسب پروگرام بغداد کی جانب روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا گنج نامہ کے حصول کے بعد آپ بغداد تشریف لے جائیں گے اور وہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہیں گے۔